اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقیت اللہ خیر لکم۔ تمام مومنین کو آج کی شب ولادت امام زمانہ ہادی برحق صلی منجی عالم دو جہاں وارث کائنات زمانے کے امام، ان سب کی ولادت و سعادت پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کے رب معظم ولی امر مسلمین ان کو اور خود امام زمانہ کی جد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس بابرکت اور پرمسرت شب میں ہم نے آپ مومن کو آگاہیں کہ ہر روز ایک درسی پروگرام ہوتا ہے اس جگہ پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا لطف دیا ہے، بڑی اس کی نعمت ہم پہ۔ تو آج چونکہ ولادت امام زمانہ کی شب ہے اور مومنین کے لیے بہت ساری عیدیں ہیں، لیکن مومنین کے دلوں کو جو حرارت دینے والی عید ہے، یہ عید کبیر ہے ہمارے لیے، ایک عظیم دن ہے، کہ وہ دن ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تیرا دین تیرے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تیرے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، آج پوری ہو گئی ہیں۔ تو یہ وہ جو نعمت پوری ہوئی ہے، یہ وہ آخری نعمت حجت خدا ہے کہ جو زمین کو عدل سے اس طرح پر کرے گا، روایت ہے کہ جس طرح وہ جور سے ظلم سے بھری ہوئی۔ عمومی باتیں ہم جانتے ہیں، تھوڑی بہت کچھ سنی سنائی، کچھ رٹی رٹائی، کچھ تھوڑا بہت ممبروں سے بیان ہوتا ہے۔ عزیزان، یہ حقیقت میں ہم محروم لوگ ہیں کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں اور جن کی زندگی کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہمیں رٹی رٹائی عام باتیں جو زیادہ پڑھی جاتی ہیں وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں، لیکن بہت سارے حقائق ہیں جو ان ہستیوں کے پردے میں ہیں، جن کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے ان کی زندگی پہ، تاریخ پہ۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کی تاریخ زندگی کو چھپایا گیا ہے اور مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کسی بھی زمانے کے امام کی زندگی کو، حاضر زندگی میں بھی انہوں نے مشکلات کاٹی، حکومت کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، اور زمانہ گزرنے کے بعد پھر حکومتوں نے ظلم یہ کیا کہ ان کے نقوش مٹائے، حتیٰ کہ ظالم و جابر مستکبرین نے معصومین کے روزوں کو بھی منہدم کرایا۔ کربلا کو کئی دفعہ کربلا کو مسمار کیا گیا، کربلا کے اوپر حل چلائے گئے ہیں، کربلا کے اوپر فصلیں اگائی گئی ہیں، نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ایک یہ وجہ ہے کہ تاریخ ہمیں اپنے اماموں کے ناموں کے علاوہ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، سوائے امام حسین علیہ السلام کے، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ ایک روشن مارکا ہوا تھا، اس میں ساری دنیا نے دیکھا، اس وجہ سے اس کو چھپا نہیں سکے۔ لیکن عام معصومین کی زندگی اب یہی، جیسے خود آج ہادی برحق کا یوم ولادت ہے، ہم اگر اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھیں تو ہم امام زمانہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یعنی کہ بہت کم جانتے ہیں۔ انتظار ہم جب کہتے ہیں، روایت ہے کہ انتظار الفرج عبادہ، امام زمانہ کا انتظار عبادت ہے۔ انتظار دو طرح سے ہوتا ہے،
ایک انتظار ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی آنے والا ہوتا ہے، ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں تو دو طرح سے انتظار کرتے ہیں. ایک وہ انتظار ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، یا کوئی ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے تو انتظار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. وہ بندہ جو آ رہا ہوتا ہے اگر اس نے کہیں سے آنا ہو اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں گھر کو، ماحول کو، سب کو کہ اتنی بڑی شخصیت، صاحب آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، جو بھی آتا ہے انتظار. ایک امام زمانہ کا انتظار ہے، یعنی ایک عام انسان کا انتظار کرنا ہو تو انسان کتنا کچھ آمادہ کرتا اپنے آپ. لیکن امام زمانہ کے انتظار میں ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی عادتوں کو دیکھیں، اپنے روزمرہ کے عمل کو دیکھیں، اس ہستی کا صرف یہ عادت سے ایک نام انتظار بنایا ہوا ہے. اپنے زمانے کی سب سے مظلوم ترین ہستی خود امام زمانہ ہے. یعنی کہ انتظار ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں انتظار یہ سمجھایا گیا ہے کہ امام کا انتظار کرنا بہت ثواب ہے، یعنی امام کے انتظار میں رہنا ثواب ہے، انتظار میں رہو. انتظار کا مطلب جو اردو میں ہم لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کرنا. یعنی آپ جب حالت انتظار میں ہوتے ہیں یا ہم جب حالت انتظار میں ہوتے ہیں اس حالت میں ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. ایک مضطربانہ کیفیت ہوتی ہے جب انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. جب کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ میں فلاں کا انتظار کرنا ہوں، چوک پہ اسٹاپ پہ کسی بندے کو مثلا دیکھیں، بھائی کس لیے کھڑے ہو، تو وہ کہے گا فلاں بندہ آ رہا اس کا انتظار کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں. یعنی ہماری ڈکشنری میں، ہماری زبان میں انتظار کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہو، کچھ بھی نہ کرو. اب لغوی مفہوم انتظار کا کیا ہے؟ یعنی انتظار اصل میں حرکت کا نام ہے، آمادگی کا نام ہے. لغت میں راستے پر آنکھیں لگائے، اس راستے کے اوپر آنکھیں لگائے، آنکھیں بھی لگانا اور تیاری کرنا انتظار، اور آئندہ کے لیے ایک بہتر قسم کی امید رکھنا، اس معنوں میں انتظار ہے. یعنی انتظار روح کی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو موجودہ حال سے نکال کر اچھے اور بہتر حال میں لے جائے، یہ انتظار ہے. یعنی کہ ایک انسان، حرکت کا نام ہے، انسان ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں جائے. امام زمانہ کا انسان انتظار کرے اور انسان کی حالت میں تبدیلی نہ ہی ایک سوالیہ نشان ہے. تمام دنیا اس ہادی کے انتظار میں ہے، لیکن یہ ہادی کس کے انتظار میں ہے؟ یہ سوال سوچنے والا ہے. یعنی کہ آج ہم بیٹھے ہیں، مقصد ہونا چاہیے ہم بیٹھنے کا، اور اس ہستی کے بارے میں ہم روز عزیزان جتنی بھی اللہم کن لولی کا پڑھتے رہیں، اور اس سے امام زمانہ کبھی نہیں آئیں گے. میں بس دو مختصر کوشش کرتا ہوں ایسے آپ کو بتانے کی. امام زمانہ کے آنے کے لیے کام کرنا ہے. یعنی یہ جو روایتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ وہ آئیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور جو، یعنی وہ جس طرح گناہ اور گندگی سے بھری ہوگی، امام اس کو ایسے ہی صاف کر دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کو پھر عام کرو. یہ جیسے بھی معاشرے میں گناہ عام ہے، اس وقت جو مسلمان معاشرہ بے حیائی اور گندگی میں پہنچ چکا اپنے عروج پہ، یہ پھر میں کہتا ہوں اگر آپ خوش قسمت ہے جو آپ نہیں دیکھتے، یہ ان سے پوچھیں. ٹک ٹاک، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں اپنی جسموں کی نمائش ویڈیو بنا کے پھر پوری دنیا کو دکھاتی ہیں، اور پھر لوگ ان کو اس پہ لائک کرتے ہیں. اور یہ آج کل ایک بڑا بہترین بزنس ہے، اور یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک مسلمان بچی اپنے جسم کی ویڈیو بناتی ہے اور پھر اس کو نیٹ پہ چڑھاتی ہے، اور جو پھر اس کو محرم، گندا، فاسق، فاجر، جو بھی زانی، شرابی، جو بھی اس کو لائک کرتا ہے وہ خوش ہوتی ہے. پھر دیکھتی ہے آدھے گھنٹے بعد ابھی میرے کتنے لائک ہو گئے ہیں، ابھی کتنے 100 بندوں نے مجھے پسند کیا، ابھی کتنے 100 بندوں نے. اس طرح بے شمار فحاشائیں. اس زمانے میں ایک فاحشہ تھی اور وہ فاحشہ مشہور ہوتی تھی، لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی. اس کے گھر پہ لال جھنڈا ہوتا تھا، ہندا کے گھر پہ. ہندا ابو سفیان کی بیوی، معاویہ کی ماں، اپنے زمانے کی بدکار عورت تھی، زانی تھی. جب فتح مکہ ہو گیا سب نے کلمہ پڑھا کہ بھائی میں، ابو سفیان نے بھی پڑھ لیا، میں بھی بیعت کرتا ہوں. ہندا نے کہا کہ یار اے اللہ کے رسول بتائیں میں کس چیز پہ بیعت کروں.
بھائی میں بھی کلمہ پڑھنا مجبوری میں پڑھنا ہے، تو کہا کہ تو اس پہ کلمہ پڑھ بھی، آج کے بعد زنا نہیں کرے گی، یہ توبہ کر لیں، بس تیرا یہی کافی ہے، اگر تو یہ چھوڑ لے۔ کہتی ہے یا رسول اللہ ہم حرہ زن عورتیں، حرہ بھی کبھی ایسے عید کر سکتی ہیں، یعنی ہم آزاد عورتیں ہیں، ہم ایسے کیسے عید کر سکتی ہیں؟ وہ ایک تھی، آج بھرا ہوا ہے۔ تو امام زمان، یہ میں آپ کو اپنے معاشرے کی بتا رہا ہوں، سنیوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی دیوبندیوں کی، اپنی شیعہ قوم کی بچیوں کی بات بتا رہا ہوں۔ ان کے نام کے ساتھ سیدزادیاں لکھا ہے، فاشمی ہے، فلانی ہے، نقوی ہے، کاظمی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ان کے کرتوت دیکھو۔ یعنی امام زمانہ کے لیے راستہ کھلا کریں، بھی فول گند کریں، پھر امام زمانہ نہیں، ایسا نہیں۔ پھر امام زمانہ کیسے آئیں گے؟ آلودہ قوم میں، آلودہ گندی قوم میں، پاک و پاکیزہ قوم۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جب قوم آمادہ ہو جاتی ہے تو معاملات درست ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، علی بادشاہ اور حسین شہنشاہ، یعنی ان کو بھی شہنشاہ اور بادشاہ بنا دیے نا۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام اگر اپنے اصلی حلیے میں آ جائیں تو ہم ان کو امام ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ ایک میدان میں امام علیہ السلام جنگ میں جا رہے تھے، چپل ٹوٹ گئی تھی، اس چپل کو 10 دفعہ پہلے سی چکے تھے، 11ویں دفعہ پھر سیا، تو اپنے خادم سے پوچھتے ہیں بھی یہ بتاؤ تو یہ کتنی قیمت کی ہے؟ انہوں نے کہا اتنی قیمت ہے پھینک تو کوئی اٹھائے گا نہیں۔ تو امام نے کہا ساری دنیا کی قیمت سے یہ جوتا میرا زیادہ قیمتی ہے۔ تو امام تو اسے جوتے، ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ آئیں گے۔ امام زمانہ جب اصلی حالت میں آ جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی سے دیتا ہوں، سب سے پہلے جو ان کا دشمن اور مخالف ہوگا شیعہ ہوگا۔ ہم تو پسند نہیں ہے نا، امر و نہیں پسند نہیں ہے، ہمیں روک ٹوک پسند نہیں ہے، ہمیں تو دین میں پسند نہیں ہے، ہمیں تو سختی پسند نہیں ہے۔ اور امام علی علیہ السلام آتے گئے ہیں، سب سے پہلے کون مخالف ہوں؟ اپنے۔ کیوں؟ امام نے کہا جی احتساب بڑا مشکل ہے، اس لیے معصوم نے فرمایا ہے، قرآن میں لکھا ہے اپنے اعمال شام کو چیک کر لیا کریں، لین دین اپنا بہت کلیئر رکھیں، آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے اور آپ نے کہاں خرچ کیا ہے وہاں بھی پوچھا جائے گا، امام بھی یہی پوچھیں گے، یہ لازمی ہے۔ اور یہاں پہ ہم پوچھیں گے آپ کون ہوتے ہیں؟ جی ہمارا مال ہم نے کمایا ہے، یہ یہاں پہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ امام زمانہ دیکھیں نا، ہمارے پاس مثالیں ہیں، امام زمانہ ایسے نہیں آئیں گے کہ آپ بولیں کہ اچانک سے آ جائیں گے اس فاسد گندی دنیا میں، نہیں، امام زمانہ حکومت کرنے آئیں گے۔ امام زمانہ نے ایک نعوذ باللہ قتل ہونے نہیں آنا اس دنیا میں۔ امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر زمین کے قیامت آنے میں ایک دن اگر بھی رہ گیا ہوا تو میں اس دن کو اتنا لمبا کر دوں گا کہ ہادی براق کی ظہور ہو، ان کی حکومت قائم ہو اور وہ اپنی پوری حکومت کریں، بھلے اس دن کو مجھے 1000 سال بڑا لمبا کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن کب ہوگا؟ امام زمانہ بھی آنا چاہتے ہیں۔ امام زمانہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم نہیں آنے دیتے، میں آنا چاہتا ہوں، اے شیعو مجھے تم نہیں آنے دیتے ہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال جب شام کو پہنچتے ہیں تو اس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہاری زندگی میں، اتباع نہیں ہے، کیا نہیں ہے اس میں؟ ادب نہیں ہے تمہاری زندگی میں، بے ادب انسان۔ پروردگار نے بھی کہا، پروردگار بھی اس شخص پہ رحمت سے، وہ فارسی میں ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے ادب کی توفیق طلب کرتا ہوں، کہ بے ادب اپنی پروردگار کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ جو انسان بے ادب ہو، بے لگام ہو، تسی کون ہو جی؟ ساڑا اپنا مطلب، جو یہ کہتا ہے میرا اپنا نظریہ ہے، میرا اپنا مطلب ہے، وہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بے ادب زندگی ہماری بے دین۔ شام یہ بات آج بتا رہے ہیں، امام زمانہ موجود ہیں اس محفل میں، ہم جانتے ہیں امام زمانہ ہر مومن کا نامہ اعمال فرشتے آسمان پہ بعد میں لے کے جاتے ہیں، امام زمانہ کے پاس شام میں پہلے جاتا ہے اور چیک کرتے ہیں۔ امام دیکھتے ہیں، امام کو بتاتے ہیں بھی دیکھ لیں اپنی شیعوں کی حالت، اور امام گریہ کرتے ہیں کہ ایک ظلم ہم پہ ان لوگوں نے کیا اور ایک ظلم آپ نے کیا کہ ہمارے ظہور کو لیٹ کر رہے ہو، ظہور کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ یعنی ظہور اس طرح نہیں ہوگا۔ انتظار کا مطلب ایک چیز، انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے اللہم کن لولی، اللہم کن مولا بھیج مولا بھیج مولا، نہیں، تحرک۔ انتظار کا مطلب ہے تحرک، حرکت، ارتقاء، بلندی۔ شیعہ میں ارتقاء، شیعہ دین میں بھی بلند ہو، شیعہ کردار میں بھی بلند ہو، شیعہ مذہب میں بھی بلند ہو، شیعہ قرآن میں بھی بلند ہو، شیعہ دین میں بھی بلند ہو۔ جب شیعہ اس معراج پہ آئے گا پھر وہ بولے
پہلے خود اپنے آپ کو آمادہ کرے، پھر اپنے ماحول کو آمادہ کرے، اپنے گھر والوں کو آمادہ کرے، اپنا ملک آمادہ کرے، اپنی قوم آمادہ کرے، اس کے بعد مولا کو بولے کہ مولا میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ ہم شیعہ کون ہیں اپنے زمانے کے امام کے؟ ہم ایک ایک شیعہ اپنے زمانے کے مسلم ابن عقیل ہیں، اور ہم سب نے عزیزان، ہم سب نے وہی کام کرنا ہے جو جناب مسلم بن عقیل نے کیا تھا کوفہ جا کے۔ اس بات کو ذہن میں ڈال لیں، لکھ لیں اپنے پاس۔ اگر آپ نے امام زمانہ کا ظہور کرنا ہے تو امام زمانہ کا ظہور دو ٹیمیں انتظار کر رہی تھیں امام کا۔ کوفہ والے امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، وہ بھی کہتے تھے اللہم کن اللہم عجل لی، اب بھیج مولا۔ آج پاکستانی بھی امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی وہی بات کرتے ہیں۔ جب امام کا نمائندہ وہاں پہنچ گیا تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ امام خود آئیں گے پھر دیکھیں گے۔ ہر کسی نے اپنے زمانے کا مسر کر تو اپنے زمانے کا مسلم ابن عقیل، اپنے زمانے کا مسلم ابن عقیل کون؟ یعنی اپنے زمانے کا ذمہ دار ترین شخص۔ وہ شیعہ غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا، شیعہ غیر ذمہ دار نہیں، شیعہ ذمہ دار ہے۔ شیعہ سے پوچھا جائے گا، ہم سارے مسئول ہیں، ہم سب سے سوال ہوگا۔ ہمارے آج بابرکت دن ہے بہت۔ سب سے پہلے آپ جو آپس میں ناراضگی ہیں ان کو ختم کریں۔ یہ آج واسطہ دیتا ہوں شب امام زمانہ کے واسطے میں۔ آپ میں سے بہت سارے مومنین ہیں جو مجھے پتہ ہے کہ ان کے آپس میں ناراضگی ہیں۔ کس بیس پہ ناراضگی ہیں؟ کہ آپ کا دین الگ ہے، آپ کا خدا الگ ہے، آپ کی کتاب الگ ہے، وہ آپ کا کوئی الہی معاملہ ایسا پیش آ گیا کہ آپ ایک دوسرے کے ناراض ہو گئے، خلاف ہو گئے۔ وہ کیا وجہ پیش آ گئی؟ وہ بھی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، لیکن ایسے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ امام زمانہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تعجب کی بات ہے۔ اولادیں فاسد ماحول میں جا رہی ہیں، اولاد کو دین سکھانا پسند نہیں کرتے۔ یہ مثال ہے جیسے میں ایک دے رہا ہوں، دین کی تعلیم کے لیے اس کے اوپر 100 روپیہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتے، دنیا کی تعلیم کے لیے اس کے اوپر ہزاروں روپے لگانے کو تیار ہے، اس کو ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں، روز صبح اٹھ کو اسکول بھیجنے کے لیے اس کو صبح اٹھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے نماز کے لیے اس کو نہیں اٹھاتے۔ کتنا کہ امام زمانہ کے لیے دعا عہد پڑھتے ہیں روز، امام زمانہ سے کتنا عہد کرتے ہیں ہم۔ یہ ابھی سوال کو پہلے تو خوش باتیں تھیں، تھوڑی سی جھنجھوڑنے والی ضمیر کی ضروری ہے آج کی شب۔ امام زمانہ پوچھیں گے، اور یہ کیفیت ایسی نہیں ہے کہ یہاں سے نکل جائیں بات ختم ہو گیا، بات نہیں، یہ اس کو باندھ لیں گیرا لگا کے۔ ہم میں سے ہر ایک مسئول ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک مسئول ہے ایک دوسرے کا، اور سب سے پوچھا جائے گا ایک دوسرے کے بارے میں کہ آپ نے کیا کیا ایک دوسرے کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں کیا۔ اب کیا کریں؟ کوئی سوال پوچھنا کہ آگے کیا کرنا ہے، کوئی پالیسی امام زمانے کے ظہور کے لیے کوئی پالیسی ہے؟ نہیں تو بنائیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے امام زمانہ کے ظہور کو قریب کریں گے؟ کیسے امام زمانہ کے ظہور کے لیے کام کریں گے؟ آپ کے پاس کیا کوئی آئیڈیا ہے؟ دھندا والے مومنین کو آئیڈیا آپ کے پاس؟ سب سے پہلے تو یہ سوچیں نا، یہ سوچنے کی آج سوچ اپنا، یہ بھی بات ہے، رزق حلال اپنا دیں، اپنے لیے پروگرام تیار کریں، اپنی اولاد کو آمادہ کریں، اپنے گھروں کو آمادہ کریں، اپنے رزق کو پاکیزہ کریں، اپنے دل کو پاکیزہ کریں، اپنی محفلوں کو پاکیزہ کریں، اور امام زمانہ کے لیے کام کریں۔ امام زمانہ کے لیے کام کرنا ہے، سب سے پہلے اگر امام کے لیے راہ کرنا ہے تو پہلے طاغوت کی جان چھوڑیں۔ کیا ہے، کیا آیت الکرسی میں؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، لیکن زبانی نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ حالت یہ ہے کہ جو کفر کا انکار کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان رکھے گا، پھر امام زمانہ کراؤ۔ طاغوت کو ابھی آپ نے دینے ہیں، 3-4 مہینے بعد ووٹ دینے ہیں آپ نے، اور امام زمانہ کو ووٹ کب دو گے؟ سوچنے کی بات، الرٹ رہنا۔ ابھی ایک شیعہ ہے، لیکن ایک شیعہ پیپل پارٹی والا ہے، ایک شیعہ مسلم لیگ والا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی، تو اس میں امام زمانہ کدھر ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ابھی جیسے سارے مرید ہیں عمران خان کے،
مثال عمران خان نے اگر کام کیا تو اس پہ الہی ذمہ داری تھی. امام علی نے فرمایا میں اچھا رزق اس لیے نہیں کھاتا. وہ امام علی کے چھوڑ دو, آپ کہتے ہیں امام علی تو معصوم تھے, ہم نہیں مل سکتے. یہ آپ کے زمانے کے ایک عام انسان کی بات بتاتا ہوں. یہ رہبر معظم انسان ہے نا ہماری طرح, عالم دین سید ہیں. رہبر معظم کے ایک دوست نے, میرے پاس ویڈیو موجود ہے, میں گروپ میں شیئر کر دوں گا کل. ایک دوست نے ان کی دعوت کی, گھر میں مٹھائی اور فروٹ تھا, کہا کہ یہ کھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں یہ جب سے میں رہبر بناؤں میں نے اچھا کھانا مٹھائیاں فروٹ چھوڑ دی. جب سے میں رہبر کی سیٹ پہ آیا ہوں, پہلے عام تھا انسان. کہا کیوں؟ کہا کہ میرے اوپر ذمہ داری, میں اپنے جد کی اس پہ روایت پہ عمل کر رہا ہوں. کیا پتہ میرے ملک میں کتنے لوگ ہیں, کیا پتہ میرے پیروکار, میرے مقلد کہاں کون غریب بھوکا ہے, میں کیسے کھا جو یہ چیزیں نعمتیں میں کھاؤں. پتہ نہیں کتنے مومنین کو یہ ضروریات ہی نہیں ہے. اب آج کی دنیا میں آپ کو فوٹو دکھاتا ہوں, پوری دنیا کا سب سے, جس سے امریکہ ڈرتا ہے, جس سے اسرائیل ڈرتا ہے, وہ رہبر معظم ہے. اور جب وہ آتے ہیں, میں آپ کو فوٹو دکھاؤں کہ سید کے پاس جوتی جو چپل ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے, ایک چپل, وہ اسی ٹوٹی ہوئی چپل کے زیادہ اس کی شان میں کبھی کچھ نہیں ہوا کہ یار میں جو اتنے یہ ساری دنیا کے نمائندے آ رہے ہیں, اسی ٹوٹی ہوئی چپل کے ساتھ آیا ہے اور اس میں بھی وہ عزت مند ہوا ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں. مزید آپ کو بتاتا ہوں, روس کا صدر ملنے آیا جناب رہبر معظم سے, پیوٹن. جب مل کے واپس گیا, لوگوں نے پوچھا, پادری نے بھی, کیسا رہا وزٹ؟ کہتا ہے میں نے کتابوں میں جناب مسیح کا ذکر پڑھا تھا, خدا کی قسم میں حضرت مسیح سے مل کے آ رہا ہوں, میں زندہ مسیح سے مل کے آیا ہوں, میں عیسیٰ سے مل کے آ رہا ہوں. کون ہے؟ علی کا بیٹا ہے نا. کردار ہے یہ, انہوں نے اپنا کام کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کردار باتوں سے نہیں عمل سے کرنا ہے. اور ہمارا کوئی کہیں فوت, ہمارا حال یہ ہے ہمارے معاشرے میں, یہ دیکھتے ہیں پتہ چلا کہ فوت ہو گیا, چاچا فوت ہو گیا, ماما کو فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا. وہ ایک دن ایک بزرگ یہاں کبھی نہیں اکثر اچھی باتیں کر جاتے ہیں, وہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا مجھے, وہ میں ایک دو دفعہ واقعات میں دیکھا, مجھے ان کی وہ بات یاد آئی. کوئی بندہ مر جاتا ہے, سب سے پہلے ہم ایسے جاتے ہیں گھر تیار ہو کے کہ شادی پہ جا رہے ہیں, ہمارے حالات صاف ستھرا کپڑا, سوٹ بوٹ, کاٹن چٹا سفید ٹیٹ ہو کے, وہ کدھر جا رہے ہیں؟ تعزیت کرنے جا رہے ہیں. وہ تعزیت والے کو دکھ دینے جا رہے ہو, خوش کرنے جا رہے ہو مثلا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. کہاں آمادگی ہے؟ ہمارے دل پاکیزہ نہیں عزیزان. رزق پاکیزہ, گھر پاکیزہ, اولاد کی تربیت پاکیزہ, دین پاکیزہ. اس کو طاغوت سے جان چھڑائیں اس کی. اس دفعہ عہد کریں, امام زمانہ کے ساتھ عہد کریں کہ مولا یہ آپ کو اختیار نہیں ہے. آخری بات, آپ کو ہمیں اختیار نہیں ہے اللہ کا نمائندہ چننے کا. اللہ کا نمائندہ اللہ نے چن لیا ہے. جب اللہ نے اپنا نمائندہ چن لیا ہے تو ہمیں اور کسی نمائندے کی دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو مثال لینی ہے, پھر بتا رہا ہوں, ایران آپ کے پاس ہے, ان کے پاس ایک الہی نمائندہ ہے. پوری دنیا نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. پوری دنیا میں ابھی بھی پاکستانی 9 روپے لیٹر پیٹرول ایران میں ملتا ہے, جس کو ساری دنیا بائیکاٹ کر دے, اللہ تو بائیکاٹ نہیں کرتا اس کا. یہ آخری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری کی باتیں ہیں. امام زمانہ سے ہمیں وعدہ, ہم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے, اس لیے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آج تک زندگی میں کسی کو ووٹ نہیں دیا. اس لیے نہیں دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یہ حق ہی نہیں ہے. ہمارا نظام امامت ہے, اور امام کو تو اللہ نے منتخب کیا, اب اس کے لیے کام کرنا ہے. یہ یاد رکھیں, زرداری کو لے آئیں گے, زرداری امام زمانہ کے کام نہیں کرے گا. وہ یہ مت دیکھیں کہ اس کے گھر پہ علام لگا ہوا, جھوٹا ہے, فاجر ہے. فاسق فاجر جھوٹے لوگ ہوتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے کام کرتے ہیں. بے نظیر بات سمجھے, بے نظیر تھی, اس کے گھر پہ علام لگا ہوا ہے. یہ اس کا, میں اسی شاید مسعود نے انٹرویو لیا تھا جنرل حمید گل کا اور جنرل اشرف قاضی کا, میں نے وہ دیکھا, یوٹیوب پہ مل جائے گا. یہی بندے بے نظیر کے پاس آیا, کہا بھائی تو مومنہ بھی ہے اور تو ایسا ہے, تو یہ سپہ صحابہ بن گئی ہے اور یہ تو بڑے حالات خراب ہیں, تو آرڈر دے, یہ وزیر اعظم تھی, تو آرڈر دے ہم ان کا صفایا کریں. یہ آپ کی مومنہ کہتی ہے چھوڑو رہنے دو, میری اپنی سیٹ چلی جائے گی, اس مسئلے میں نہیں پڑھنا بھی مجھے. یہ ان دونوں کے بیان یوٹیوب پہ ابھی موجود ہے, جرنیلوں کے. اشرف قاضی نے اپنے منہ سے بتایا, جرنیل تھا ISI کا. سب فراڈ ہے. امام زمانہ سے عہد کریں, آج کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے. اپنی زندگیاں پاکیزہ بنائیں, طاغوت سے جان چھڑائیں, قرآن کی طرف آئیں, دین کی طرف آئیں, اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. اور ذمہ داری آپ کی پہلی یہ ہے
جب طاغوت سے جان چھڑائیں گے اگلا قدم آپ کو خود سمجھ آ جائے گا، امام کے لیے کام کریں، معاشرے کو پاکیزہ کریں، یہ نفرتیں ختم کریں۔ آپ کے اندر جو اس صفوں میں دوسری چیز آپ کی صفوں میں انتشار ہے، میری اپنی مسجد ہے، میرا اپنا منہ ہے، اس کا اپنا منہ ہے، اس کا اپنا منہ ہے، امام زمانہ کی پھر کیسے کام کریں گے؟ آپ کے سامنے حزب اللہ ایک مثال ہے، حزب اللہ اتنی ساری جماعت ہے شیعوں کی، اسرائیل جیسی سپر پاور کے سامنے ایسے کھڑی ہوئی ہے حزب اللہ، اور ساری دنیا یہ حیران ہوتی ہے کہ یار یہ شیعوں کی عجیب جماعت ہے، چند جوانوں کی، جس نے حزب اللہ کو ناک میں نکیل ڈالی، جس نے اسرائیل کو ناک میں نکیل ڈالی ہوئی۔ کیوں؟ امام کے پیروکار ہیں، امام کے سچے پیروکار ہیں، اور آج تک 1997 سن 2007 سے لے کے ابھی تک کئی جھڑپیں ہوئی ہیں، اسرائیل نے شرطیں مانی، حزب اللہ نے ایک دفعہ بھی شرط نہیں مانی۔ اسرائیل نے ان کے اسرائیل کے سپاہی انہوں نے پکڑ لیے اور کہا غیر مشروع شرط ہوگی، اسرائیل نے گھٹنے ٹیکے حزب اللہ کے آگے، سید حسن نصر اللہ کے آگے، وہ سید علی کا بیٹا ہے جو کسی کے آگے نہیں جھکتا، دنیا اس کے آگے جھکتی ہے۔ عزیزان، اپنے آپ سے یاد کریں، آج کی جو شب بابرکت شب امام زمانہ سے یاد کریں کہ ہم خالص طور پہ امام زمانہ کے مسلم میں ابن عقیل بنیں گے، دلوں کو پاکیزہ کریں، دلوں کو صاف کریں۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہاں پہ آ کے، مجھے بڑی مشکلات پیش آئی ہوئی ہیں یہاں پہ، آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جب مومنین میں بھی اتفاق اتحاد نہیں ہے، آپس میں بھی خلوص نہیں ہے، ایک دوسرے کی غیبت، مومن یہ ابھی تو واقعی نہیں، آپ کو صفوان کا واقعہ سناتا آپ حیران ہو جاتے کہ وہ بھی 3 دوست تھے، صفوان بھی ایک بندہ تھا، اس نے دوستوں نے عہد کیا آپس میں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے مار گیا تو بعد میں ایک دوسرے کے لیے اعمال خیال کرے گا۔ ہوا یہ کہ صفوان کے دونوں دوست پہلے فوت ہو گئے۔ صفوان وہ آدمی تھا کہ جو سال میں 3 دفعہ زکوٰۃ نکالتا تھا اور روز 150 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ جب اس کے دوست فوت ہو گئے، اس نے اس 150 کو 3 میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ اس کو اپنے لیے رکھتا اور 2 حصے اس نے عبادت کا ثواب دوستوں کو ٹرانسفر کرتا۔ سال میں 3 دفعہ زکوٰۃ نکالتا تھا، جو خود اپنی نیت سے، اب اس کا ایک نیت، ایک حصہ اپنے ثواب کے لیے، 2 حصہ ان دوستوں کے لیے بھیجتا تھا۔ وہ یہ الہی دوست ہوتے ہیں۔ ہمارا جو سب سے قریبی رشتہ ہے، سگے بھائی کا رشتہ کمزور ہوتا ہے، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ولایت کا رشتہ ہے ہماری اور آپ کی کیا رشتہ داری ہے جو ہم ایک دوسرے اتنی محبت کرتے ہیں؟ علی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور امام علی فرماتے ہیں کہ عشیو، جب لوگ تمہیں باہر دیکھیں تو میرے لیے فخر کا باعث بننا، شرمندگی کا باعث نہ بننا، یہ بات ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی شب ہماری کم ترین تھوڑی سی قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ پروردگارہ، جو عہد ہم نے یہاں کیے ہیں تیری ذات کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ یہ سارے عہد اپنے دل سے کیے ہیں، اور تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد تیرے ہادی برحق کے لیے راہ ہموار کرنے والے بنیں گے، اپنی اولاد کو تیرے امام کے راہ ہموار کے ناصرین میں شامل کریں گے، اپنی اولاد کی تربیت ان اصولوں پہ کریں گے جو تیری رضا ہے انشاءاللہ۔ پروردگارہ، ہمیں آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آل محمد جیسا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آل محمد کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کا نیک اور لائق شاگرد اور شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کا سچا صحابی اور سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں مولا ایک دفعہ دعا کرتے ہیں کہ خلوص سے کہتے ہیں پروردگارہ، جو ذمہ داری تو نے مسلم میں اپنے عقیل سے لی، ہم کہتے ہیں پروردگار خلوص سے آئیں تیری بارگاہ میں، ہمارے دلوں میں وہ شفقت ڈال دے، وہ محبت ڈال دے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے مسلم ابن عقیل بن جائیں۔ پروردگارہ، ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔